اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ظاہر ہے جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد ایم او یو پر سائن ہوئے ہیں، اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں بھی مذاکرات کامیاب رہے اور اب ٹیکنیکل ٹیمز ملاقات کر رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، بات کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پروفیسر نعیم سے بات کی، اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ واٹ ناؤ فرام دس پوائنٹ آن ورڈز۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر سفارتکار ہیں، شی از اے پارٹ آف آر شو ایز ویل۔ ڈاکٹر صاحبہ گڈ مارننگ، کیا حال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحبہ بات کر لیتے ہیں، ایران امریکہ کے مذاکرات جاری ہیں، اب تک کی خبریں تو یہی ہیں کہ پازیٹیو بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، ماحول بڑا اچھا ہے۔ اگلے 60 دن انتہائی اہم ہوں گے، دونوں جانب کی تلخ بیانات کے باوجود بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، وچ از ریئلی گڈ، انکریجنگ، آلسو سرپرائزنگ۔ کتنا اہم ہے، کتنی امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے ہمیں اس پروسیس میں؟ اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے وہ تو دونوں امریکہ اور ایران دونوں اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وینس، ان کی طرف سے بھی اور ایران کے فارن منسٹر کی طرف سے بھی یہی دونوں کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی ملاقات ہوئی سوئٹزرلینڈ میں جو ہائی لیول تھی، اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، پروگریس ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں ابھی بھی چیلنجز بہت سارے باقی ہیں، اس لیے کہ ابھی جو چیز طے ہوئی ہے وہ ایک روڈ میپ طے ہوا ہے اگلے 60 دنوں کے لیے کہ کس طرح سے مختلف ایشوز کو اور ان کے مختلف پہلوؤں کو ڈیل کرنا ہے۔ اور پھر ٹیکنیکل لیول جو ٹاکس ہیں وہ تو ابھی شروع ہوئے ہیں، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کہاں تک پیش رفت ہو سکتی ہے، اور دونوں ملکوں کی جو پوزیشنز ہیں ابھی بھی اتنی قریب نہیں آئی ہیں نیوکلیر ایشو پہ جو سب سے اہم ایشو ہے۔ ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو خطرہ ہے وہ اسرائیل سے ہے، اس لیے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو مذاکرات تھے وہ بھی تاخیر سے شروع ہوئے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ لبنان میں اسرائیل اپنی فوجی کارروائی اس نے جاری رکھی، بلکہ اس میں تیزی لے کے آیا۔ تو اس حوالے سے ویسے تو امریکہ نے یہ ایک ایشورنس دی ہے میڈیٹرز کو بھی اور ایران کو بھی کہ وہ اسرائیل کو پابند کریں گے اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جس میں کہ یہ صاف کہا گیا ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ سب فرنٹس پہ اپلائی ہوگی، جس میں کہ لبنان شامل ہے، یہ ایکسپلسٹلی کہا گیا ہے۔ سو ایک تو یہ رول آف اسرائیل ایز اے اسپوائلر۔ دوسرا، صدر ٹرمپ کے جو اپنے بیانات ہیں، دیکھیں ان مذاکرات کے دوران بھی انہوں نے بہت ہی ایک اشتعال انگیز، میرا خیال ہے کہ اس کو یہی میں کہہ سکتی ہوں، پرووکیٹو بیان دیا، جو کہ اس طرح سے نہیں ان کو دینا چاہیے۔ یا تو آپ مذاکرات کریں یا آپ دھمکیاں دیں، تو اور اب پریشر ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو امریکہ نے پریشر ڈالا اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، انہوں نے ملٹری پریشر ڈالا، ایران نے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے سفارتی پریشر ڈالا، یہی اس طرح سے دھمکیاں وغیرہ دے کے ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ تو اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو بہتر یہی ہوگا کہ صدر ٹرمپ بھی جو ہے اس پروسیس کے دوران جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایسا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ پتہ نہیں ویسے وہ تھوڑا سا ارریلیونٹ ہمیں رکھنا چاہیے ان لوگوں کو، لیکن اس پورے معاملے میں ہمارے مخالفین خاص طور پہ بھارت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کو پاکستان پر اعتماد نہیں ہے، لیکن ایران ہمیشہ اپنے بیان اور اپنے عمل سے اس کی تردید کر رہا ہے، اور آج تو ایرانی صدر خود تشریف لا رہے ہیں۔ سو پاک ایران تعلقات کے لیے یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ کتنی مثبت پیش رفت ہے؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایران کی طرف سے جس قسم کے بیانات ہم نے دیکھے ہیں اور سنے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی مشکور ہیں، دے ویری گریٹفل ٹو پاکستان، انہوں نے بار بار یہ کہا ہے۔ اور پھر ایرانین صدر کا پاکستان آنا بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران پاکستان کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے جو پاکستان کے مخالفین ہیں ان کے لیے تو بہت بری خبر ہے، اس لیے کہ وہ تو چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح سے یا ایران اعتماد کھو دے پاکستان کے میڈیٹری رول میں، یا کوئی گڑبڑ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے بھی بہت ہی اسکلفلی اور کیئرفلی میں کہوں گی اپنا رول پلے کیا ہے، جس سے انہوں نے دونوں سائڈز کا اعتماد رکھا۔ اس لیے کہ اگر آپ نے میڈیٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے you have to have the confidence of both sides.
اور اس میں یہی ہوا کہ امریکہ کی بھی کانفیڈنس تھی پاکستان کی میڈیشن میں اور ایران کی بھی. تو ایران پاکستان تعلقات میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوپ فلی ختم ہو جائے گا, کنکلوڈ ہو جائے گا اور ایک پرماننٹ پیس اگر آ جائے ہمارے خطے میں, تو اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ایک نیا باب شروع ہو سکتا ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے درمیان. اچھا یہ بھی بتائیے گا, ناؤ وی آر obviously being very cautious when we ask you this ڈاکٹر ملیحہ, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری تو ہے ہی اور اس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی ایک اچھی پارٹنرشپ جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے, ایٹ لیسٹ پچھلے ہم نے 1-2 مہینوں میں جب سے یہ سال شروع ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. کیا وقت آ گیا ہے کہ ٹرمپ کو مسئلہ کشمیر حل کرانے کا جو وعدہ انہوں نے پچھلے سال کیا تھا وہ یاد دلایا جائے, یا پھر دس از ناٹ دا ٹائم؟ میرا خیال ہے اس طرح کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونے چاہیے. صدر ٹرمپ تو وہی کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں ہے, وہ کسی اور کے مفاد کو نہیں دیکھتے, نہ ہی ان کو کسی کوئی دلچسپی ہے. تو اس طرح کی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس طرح کے توقعات نہیں رکھنے چاہیے. یہ جو معاملہ ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس پہ فوکس رہنا چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں اور دنیا کو ہمیں آگاہ رکھنا چاہیے وہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے, اور آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ توقع رکھنا کہ جی اس سے اول تو یہ کہ کوئی بہت زبردست پارٹنرشپ بن گئی امریکہ کے ساتھ, میرا خیال ہے وہ بھی قبل از وقت ہے. ہاں تعلقات پہلے سے تو کہیں زیادہ بہتر ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اب وہ کتنے کیا یہ ایک عارضی فیز ہے یا یہ ایک مستقل ہے, میرا خیال ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. ابھی یہ ہمیں کنکلوڈ کر لینا کہ جی تعلقات اتنے مضبوط ہو گئے کہ جو پاکستان کہے گا امریکہ اس پہ ہاں کر دے گا, یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ مناسب ہے. اس طرح سے ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر ملیحہ لودھی, تھینک یو. یہ ایکچولی ایک بڑی کنسٹرکٹیو پازیٹیو پارٹنرشپ میں تبدیل ہو جائیں, یہ عارضی فیز نہ ہو. ہاں لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے.